بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول فورٹ روڈ کی طرف سے میں مسز نوید اختر آج جماعت دہم کے دوسرا ہفتہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج اصناف ادب اور ترکیب نحوی کے حوالے سے ہم اظہار خیال کریں گے۔ مقاصد تدریس پر غور کر لیتے ہیں۔ طلبہ کو قواعد و انشاء کے اصولوں سے آگاہ کرنا، امتحانی نقطہ نظر سے ادب شناسی کا شعور پیدا کرنا، ترکیب نحوی کے اصول و ضوابط سے آگاہ ہونا تاکہ امتحان میں آنے والے سوالات کو آپ اچھے طریقے سے حل کر پائیں۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع اصناف ادب ہے۔ اصناف ادب کا تعارف کروانے سے پہلے میں اس کی اقسام پر بحث کرنا چاہوں گی۔ اصناف ادب کی دو اقسام ہیں، ایک شعری اصناف اور ایک نثری اصناف۔ جیسے عزیز طلبہ آپ لوگ واقف ہیں، ہمارا ادب دو ہی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یا تو شعر و سخن پر یا نثری اصناف پر، جس میں آپ مضمون، افسانہ، ناول جیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم انہی دونوں ادب کے چند مخصوص حصوں پر بحث کریں گے۔ اگرچہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے پر اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں بہت طویل اور وقت درکار ہے، تو آج ہم اپنے امتحانی نقطہ نظر سے چند مخصوص چیزوں پر بحث کریں گے۔ آج جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، اصناف ادب یا تو شعری ہوتی ہیں یا ہی نثری مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور نثری اصناف کو اگر ہم دیکھنا چاہیں یا ان کا جائزہ لینا چاہیں مختصر ترین، تو اس میں سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نثری اصناف دو قسم کی ہیں۔ نثری اصناف جو ہیں انہیں ہم دو حصوں میں یوں کہہ لیجئے کہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کی فکشن رائٹنگ، جو آپ کی کہانی، افسانہ، ناول، داستان ان چیزوں پر مبنی ہوتی ہے، اور ایک آپ کی غیر افسانوی نثر جس کو نان فکشنل رائٹنگ بھی کہا جاتا ہے، جس میں آپ کا مضمون، خاکہ، اس طرح کے جو غیر افسانوی ادب ہے وہ انشائیہ، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے جو آپ کی کتاب میں موجود مضمون کے حوالے سے موضوع ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ مضمون کسی بھی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات کا نثری یا تحریری اظہار کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے، جہاں عربی زبان میں یہ لفظ ضمن سے نکلا ہے جس کے معنی احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اردو زبان میں مضمون کے لیے ایک مخصوص پیرائے انداز اپنایا جاتا ہے۔ موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، بے شمار ہر رنگ کے مضامین آپ کو اردو میں ملیں گے۔ مضمون نویسی میں تین حصوں کا خصوصی خیال رکھنا لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف، نفس مضمون اور اختتامی پیراگراف، اور اس کے ساتھ ساتھ مضمون کے لیے توازن اور تناسب، نظم و ضبط کا ہونا لازم ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے امتحانی پرچہ میں بھی مضمون پر بحث کرنی یا مضمون لکھنا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ مضمون پیراگراف میں لکھنا چاہیے، جملوں اور پیراگراف کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، الفاظ آپ کے موضوع کے مطابق ہوں، آپ کا موضوع واضح اور عام فہم انداز میں پیش کیا جانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ 10ویں جماعت میں مضمون تحریر کریں گے۔ اگلا جو ہمارا افسانوی ادب کے حوالے سے جو ہم نے بات کی وہ ہے افسانہ۔ افسانہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ وحدت تاثر اس کی خوبی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، تھوڑا سا میں
افسانے کے پس منظر کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ افسانہ جدید صنعتی اور مشینی دور کی پیداوار ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب اپنی مصروفیات کی وجہ سے ناول اور طویل کہانیاں پڑھنے کا وقت کم ہو گیا تو اس نے اپنی جذباتی اور نفسیاتی تسکین اور ذہنی تفریح کے لیے افسانے کا سہارا لیا اور افسانے ایجاد ہوئے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے شارٹ سٹوری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ افسانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی طوالت کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لوازمات بھی ختم کر دیے گئے، بلکہ تعریف کی روح سے افسانہ ایک ایسی مختصر فکری داستان ہے جس میں ایک خاص واقعہ، ایک خاص کردار، ایک خاص تجربہ یا ایک تاثر کی وضاحت کی گئی ہو۔ اس میں پلاٹ، واقعات کی تفصیل اس قدر منظم ہوتی ہے کہ اس کا تاثر کی وحدت نمایاں ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، افسانے میں چند ایک خصوصیات کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا۔ وحدت تاثر، یعنی اس کا امپیکٹ آپ کے دل و دماغ پر پورا ہونا چاہیے، مختصر وہ ہونا چاہیے۔ پلاٹ، ایک منظم پلاٹ تحت افسانہ لکھا جانا چاہیے۔ موضوع کے اعتبار سے افسانہ جو ہے کسی بھی موضوع کو اپنی قید میں لے سکتا ہے۔ کرداروں کے مطابق مکالمہ نگاری، منظر اور کا خیال رکھنا چاہیے۔ مقصدیت ہو سکتی ہے افسانے کی ضروری، اس لیے ہم کہیں گے کہ افسانہ آج کے دور کی ایک عمدہ ایجاد ہے۔ کسی شخص کی زندگی کے چند پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرتا ہے کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو۔ خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکہ اس شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈال دی جاتی ہے۔ خاکہ میں اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی، محمد طفیل اور مرزا فرت اللہ بیگ جیسے بڑے بڑے خاکہ نگار گزرے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ 8ویں جماعت میں چچا چھکن کا خاکہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں کسی شخصیت کی مختصر اور جامع تصویر کھینچ دی جاتی ہے، اگرچہ ہم اس کے بارے میں اس کی زندگی کی ساری معلومات تو ایک کاغذ پر نہیں اکٹھی کر سکتے، مگر ایک دھندلا سکیچ یا ایک نقشہ اس کا لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگلا جو صنف ادب ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جائے۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے بنا ہے، جس کے معنی عمل یا کر کے دکھانا کے ہیں۔ ڈرامے سے انسان کی دلچسپی فطری ہے، اور اس دلچسپی کی قدامت ان ناٹکوں، سوانگوں اور نقلوں سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے جو قدیم یونانی اور قدیم ہندوستان میں مختلف مذہبی رسموں کے حوالے سے بطور دیگر لوگوں کی تفریح و تباہ کے لیے پیش کی جاتی تھیں۔ ڈرامہ وہ کہانی ہے جسے مختلف کرداروں اور گفتگو اور عمل کے ذریعے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کی چیز ہے۔ انسانی زندگی کی عملی صورت ہونے کی بنا پر انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ڈرامے کا موضوع بن سکتا ہے۔ ڈرامہ کسی ناول کی تحریر پر بھی لکھا جا سکتا ہے، اور خود مختلف قسم کے ڈرامے بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ ڈرامے کے چند اجزاء میں اجزائے ترکیبی جن کو ہم کہیں گے، سٹیج کا ہونا، پلاٹ کا ہونا، ارتقائی عمل، تصادم یا کشمکش جس کو آپ عام زبان میں سسپینس بھی کہتے ہیں، نقطۂ عروج، انجام، کردار نگاری، مکالمے اور موسیقی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ڈرامے کی کئی اقسام ہیں، مثلاً المیہ ڈرامے، تربیہ ڈرامے جس کو ہم کامیڈی ڈرامہ کہتے ہیں، میلو ڈرامہ، سوانگ وغیرہ قابل ذکر ڈرامے ہیں۔ اب سبق کے دوسرے حصے یعنی ترکیب نحوی کی طرف آتے ہیں۔ ترکیب نحوی
جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں امتیاز۔ عزیز طلبہ، پہلے بھی جیسا کہ آپ کو پڑھایا جا چکا ہے 9ویں جماعت میں، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ کسی جملہ، کوئی بھی جملہ لے لیں، اس کے اجزاء یعنی جن اجزاء سے وہ جملہ ترکیب پایا ہے ان کو الگ کرنا اور آپس میں ان کے تعلق کو واضح کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ ترکیب نحوی کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جملہ کون سا ہے، وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ۔ اگر کسی شعر یا مصرعے کی ترکیب نحوی کرنا مقصود ہو تو اسے نثر میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جو ہم دو جملوں کی بات کر رہے ہیں، کیا دونوں میں فرق ہے۔ جملہ اسمیہ فعل ناقص کا استعمال کیا جاتا ہے، مبتدا یعنی مسند علیہ جس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے، مسند یعنی خبر اور متعلق خبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل تام کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کرنے والے کی بات سننے والے کو مکمل طور پر سمجھ آ رہی ہو۔ فاعل کا استعمال ہوتا ہے، مفعول کا استعمال ہوتا ہے اور متعلق فعل کا استعمال ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، احمد ہوشیار ہے، اس جملے میں فعل ناقص احمد مبتدا اور ہوشیار خبر ہے۔ شاہد اور امان حاضر تھے، اس جملے میں فعل ناقص ہے، شاہد اور امان مبتدا اور حاضر تھے خبر ہے۔ اب جملہ فعلیہ کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جمیلہ کتاب پڑھتی ہے، کام کرنے والا فاعل یعنی جمیلہ، کتاب مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہے، پڑھتی ہے یعنی پڑھنے کا جو عمل ہو رہا۔ اوپر دی گئی مثالوں سے کچھ حد تک آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ دو طرح کے ہماری زبان میں دو طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ایسے جملے جن میں کسی بات کی خبر دینی مقصود ہو، اور دوسرے ایسے جملے جس میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی آپ کو خبر دی جاتی ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دراصل جملے کی ہی دونوں قسمیں ہیں، مگر جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں ہلکا سا فرق پایا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے، اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے عزیز طلبہ، جملہ اسمیہ میں 2 اسم استعمال ہوتے ہیں، ایک اسم صفت اور ایک اسم نون کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے علی بہادر ہے، سارہ لائق ہے، سہیب خوش ہے، تو 2 اسم کیسے ہم نے استعمال کیے؟ علی، سارہ اور سہیب نام ہیں، اسم استعمال ہوئے ہیں، بہادر، لائق اور خوش صفات ہیں، تو ہم نے ان کو اسم صفت کے طور پہ استعمال کیا ہے، آپ کا جملے میں فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے فعلیہ جملوں میں جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے۔ اس میں جملہ اسمیہ میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام استعمال ہوتا ہے۔ اب ذیل جملوں میں دیکھیے، حمید نے خط لکھا، حمید فاعل، نے علامت فاعل، خط مفعول، لکھا یعنی فعل تام لکھنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ فریہ نے خیرات دی، فریہ فاعل، نے علامت فاعل، خیرات مفعول اور دی خیرات دی پورا فعل تام۔ شعیب نے کھانا کھایا، شعیب کام کرنے والا یعنی فاعل، نے علامت فاعل، کھانا جس پہ کام کیا جا رہا ہے یعنی مفعول، اور کھایا کھانے کا کام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس فعل تام ہے۔ عزیز طلبہ، ان مثالوں سے جو بات ہم پر واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں ہم 2 اسم استعمال کرتے ہیں، ایک اسم صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں فعل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر فعل تام کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ امتحان میں آنے والے جملے کو سب سے پہلے آپ یہ نشاندہی کریں گے کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے۔ ایک اور بات جو اکثر طلبہ کو پریشان کرتی ہے وہ مبتدا اور خبر کے حوالے سے تکتیک کرنا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم
مسند علیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہہ دیتے ہیں، تو آئیے اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جب تک فاعل کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ ملے پورا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ایسے افعال کے فاعل کو اسم یعنی مبتدا اور اس کے علاوہ جو اسم صفت ہو اسے خبر کہتے ہیں۔ درج ذیل جملوں پر غور کیجئے۔ بلال بہت ہوشیار ہے۔ دیکھیے بلال فاعل یعنی کام، مسند علیہ یعنی جس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے، ہوشیار ہونا اس کی صفت ہے، اسم صفت کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہے فعل ناقص کا استعمال کیا گیا ہے، اور بہت بیچ میں جو استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ خبر کی وضاحت کر رہا ہے، اس لیے اسے ہم متعلق خبر کہتے ہیں۔ ارسا دیانت دار ہے۔ ارسا مسند علیہ جس کو آپ مبتدا کہیں گے، دیانت دار اس کی خوبی ہے، اسم صفت کا استعمال کیا گیا ہے، دو اسم استعمال ہوئے اس جملے میں، اس لیے ہم نے کہا یہ اسمیہ جملہ ہے، اور ہے فعل ناقص کا استعمال ہوا۔ نامدیو مالی علاج کا ماہر تھا۔ نامدیو مالی اسم، ماہر تھا ماہر صفت، علاج کا ماہر تھا صفت ہے اس کی، اور تھا فعل ناقص استعمال کیا گیا ہے۔ اس جملے کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ نامدیو ماہر تھا، جبکہ علاج اسم متعلق خبر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ماہر کی وضاحت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وقار اپنے کام میں مگن ہے۔ وقار مبتدا ہے، مگن ہے، مگن وقار کام میں مگن ہے، مگن صفت ہے اس کی، اسم صفت، تھا فعل ناقص، اپنے کام میں متعلق خبر اس کی کو ہم کہیں گے۔ اسی طرح یہ ایک اور جملہ ہے جس کی ہم وضاحت کرتے چلتے ہیں۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ جملہ فعلیہ کی قسم ہے، کیوں؟ کیونکہ جلنے کا ذکر کیا گیا ہے، کام ہونے کا ذکر ہے۔ شمع فاعل، مفعول نہیں استعمال ہوا، فعل تام جلتی ہے، متعلق فعل ہر رنگ میں، اور سحر ہونے تک وقت کا بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس کو ظرف زمان کہیں گے کیونکہ زمانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طلبہ مجھے امید ہے کہ آپ نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا موضوع اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ مہربانی فرما کر اپنی کتاب میں دیے گئے جملوں کی کاپی پر مشق کیجیے تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ ان جملوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ شکریہ۔